علی بھائی آپ کی اکیڈمی میں کیا خواتین کو آنے کی اجازت ہے؟ بالکل کوئی اجازت نہیں جی، کوئی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے، اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو ضرورت ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، آج کل تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو علماء یہ دھوکہ دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، پہلی بات ہے حضرت عائشہ نے کبھی کسی صحابی کے گھر جا کے کوئی درس نہیں دیا، کوئی ضعیف روایت لے ہیں۔ سیدہ عائشہ سے بھی جو اصحاب جا کے علم سیکھتے تھے وہ پردے میں سیکھتے تھے، حجرے سے باہر۔ دوسرا، سیدہ عائشہ کے پاس وہ علم تھا جس کا سورس وہی تھی، نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی۔ اگر عورتوں کا مردوں کو تعلیم دینا ثابت ہوتا تو میرے بھائی آپ سینکڑوں صحابیات، ہزاروں تابعیات اور لاکھوں تبع تابعیات، وہ بہترین دور تھا نا، دکھاتے ہیں نا، کہیں ملتا ہے آپ کو؟ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈیو میں بھی سنے، ضرورت ہی نہیں، آپ ڈاکٹر سرار کو سن لیں اور کسی کی ویڈیو سن لیں۔ مردوں کا کیا کام ہے کہ عورتوں کو؟ قرآن میں تو نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا کہ آپ نے بھی سورۃ الاحزاب میں ایسے لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی کہ جو پردے کے باہر کوئی حضور کا صحابی جو آپ کو ماں بھی مانتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے تحت نبی مومنین کی جانوں کے اوپر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ماں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پردے میں کرنا ہے، اور اے نبی کی بیویوں کوئی لچھے دار طریقے سے گفتگو نہیں کرنی کہ کہیں کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی نیگیٹو انٹینشن اپنے دماغ میں بنا لے۔ یہ امہات المومنین کے بارے میں بات۔ تو آج کل کی عورتیں وہ کیسے کلیم کریں گی ہم نے مردوں کو علم سکھانا ہے اور یہ کرنا ہے؟ وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا، وہاں پہ بھی اتنی سختی ہے۔ تو اب عورتیں جس قسم کی آواز میں اور جس طریقے سے وہ درس دے رہی ہوتی ہیں، اس آواز سے تو عورت مرد سے گفتگو کر ہی نہیں سکتی۔ مرد سے جب گفتگو نہیں کر سکتی تو مرد بھی اس کے اس انداز کی گفتگو درس قرآن کے طور پہ نہیں سن سکتا۔ اور نہ عورتوں کا کام یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جا کے کوئی علم سیکھیں۔ یہ مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس یہ لوگ جاتی ہیں، پہلے اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کی وہ بن جاتی ہیں معلمہ، آپ کی بیویوں کی معلمہ بن جاتی ہیں وہ، اور پھر ان کے مریدین اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایڑا مدرسہ نے نکی علی نو کھول کے دیتا نے امت دی خدمت واسطے، اے وشکا علی نو کھول کے دیتا نے امت دی خدمت واسطے۔ امت دی خدمت واسطے ہوئے تو پھر چندے لے کے تو نہ چلے۔ وہ بیسیکلی جتنی بیویاں زیادہ ہوں گی اتنی فرنچائز زیادہ ہوں گی، اتنے مدرسے زیادہ ہوں گے۔ ہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے سپیکر ہیں نا وہ عورتوں سے ہی مارے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے نا جی، اس کی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 شہرت، اور نمبر 3 عورت۔ یاد رکھنا، دولت، شہرت اور عورت، یہ 3 زہر قاتل ہیں۔ یعنی جہاں پہ چندہ انوالو ہو جائے گا نا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کرپشن شروع ہو جائے گی۔ جہاں پہ شہرت انوالو ہو جائے گی، وہاں پہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی منو فلانے جگہ ٹکٹ دے کے بلاؤ، میں جناب آسٹریلیا کا وزٹ کرنا ہے، میں کینیڈا کا وزٹ کرنا ہے، میں نے امریکہ میں جا کے درس دینا ہے۔ اور تو نے کیا وہاں درس دینا ہے میرے بھائی؟ وہاں آڈیٹوریم میں 40-50 بندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں جن کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں ان کے ہزاروں کیا لاکھوں ڈالر لگوا دیتے ہیں کرائے کے اوپر۔ تو کیا نکالا اس میں سے تم نے؟ یہاں بیٹھو، سوال منگواؤ، ویڈیو میں ریکارڈ کرو، اور ویڈیو لنک سے خطاب کر لو کہ ڈائریکٹ کرنا ہے۔ ان کے جا کے پیسے لگواتے ہو، پھر وہ وہاں جا کے ہمیں جو سٹوری ان کی پتہ ہے نا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہوٹل ان کو پسند نہیں آتے ہیں۔ ہمیں تو بڑے بڑے علماء کی یہاں پہ سٹوریاں لوگ بتا کے جاتے ہیں، میں تو ان کو ہی ڈانٹتا ہوں کہ یار مجھے کیوں آگے بتا رہے ہو، ان کو جا کے کہو نا، ان کے آگے بولتے نہیں ہو، اور تم لوگ گونگے ہو، اسی لیے تمہارا استحصال ہوا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اس طرح ہی ہوتا رہے گا جب تک کرواتے رہو گے، یہ مولوی تمہاری چمڑیاں اتاریں گے۔ تو شہرت یہاں پہ ہمیں لوگ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ بڑی سکرین لیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری بہترین HD 4K ریکارڈنگ، وہاں بیٹھ کے دیکھیں سکون سے۔ یہاں اکیڈمی میں بھی جو لوگ آتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جو ایک دفعہ آیا پلیز آپ ویڈیوز میں دیکھیں، باہر ادھر آنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کبھی کوئی دوست کو لانا پڑ جاتا ہے کوئی ایسا۔ یہاں آ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟
مجھے ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ کوئی جب بھی ڈال لے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہ علماء دیوبند ہی ہیں جو سینے سے فیض ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور قبروں سے، ہم نہیں کر سکتے. اگر سینے سے ٹرانسفر ہوتا تو انبیاء کے اپنی اولادیں جو ہیں وہ انبیاء کی وارث بن جاتی، جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی تھی. ان میں بھی لوگ کافر ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا. تو اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوتا. اور تیسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ، یہ میں پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا، آزمائش جس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، وہ عورت ہے. سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، پہلے نمبر پہ کہا من النساء، پہلے نمبر پہ عورت آزمائش. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑی کوئی آزمائش چھوڑ کے نہیں جا رہا. فتنے کا لفظ ہے لیکن وہ عربی والا ہے، میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں، مرد کی عورت پہ اٹھے یا عورت کی مرد کے اوپر، تو فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں اسے نیچا کر لوں، جسے وہ علماء نے ٹرانسلیٹ کیا کہ پہلی نگاہ معاف ہے. وہ ڈال کے معاف نہیں ہے، اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں. اچانک یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا، اگر پتہ ہے تو جان بوجھ کے ایک ایسے کر کے نہیں ایک کرنی. ہاں، تو ابھی آپ کتنے سپیکرز ہیں؟ آپ مجھے کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو ان تین فتنوں سے بچ گیا ہو. عورتوں والے سکینڈل تو آئے دن آتے ہیں، اس سے کوئی بچا ہے؟ تو دولت کے آپ حساب و کتاب دیکھیں کہ پچھلے دنوں انگلینڈ کے صرف پیروں کے ایسٹس کی ڈیٹیلز آئی تھی، پاکستانی اربوں میں ہے. علماء کے بھی یہی حالات ہیں. آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور شہرت والا معاملہ تو آپ دیکھ لیں، ان کا نام آپ سمپل لکھ دینا تو یہ اشتہار جو ہے وہ غصے سے اشتہار واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آنا ہی نہیں ہے. ایون اشتہار میں اپنے نام کے ساتھ پروٹوکولز لکھے ہوں لیکن ان کا جو جس سے پروفیشنل جیلسی ہے اس کا نام بڑا لکھا ہو، ان کا چھوٹا ہو، یا اس کا مین جگہ پہ ہو یہ سائڈ پہ ہو، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا ہوں، گل ختم، اگلی گل ہی نہیں. پہلے تو کتنی دیر وہ اتنے ناراض رہتے ہیں کہ وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں گل کرنے نہیں، چھوڑ دو. یعنی وہ کہتے ہیں تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ احترام کیا کرنا ہے، تو ہم بات ہی نہیں کریں گے اس ٹاپک کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہانی ختم. تو یہ تین فتنے جو ہے نا جی، یہ اس اکیڈمی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، دولت، شہرت اور عورت. لہذا یہاں پہ اکیڈمی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی شروع کرنے کی ضرورت ہے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ سکھائیں گے. اگر آپ کو سکھانے میں شرم آتی ہے تو آپ ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں، کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیں. اور میں تو قطعاً یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ویڈیوز دیں. ہاں، آڈیو ریکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں مرد کی کسی عورت کو، یا اس مرد کو عورت کا دیکھنا جائز ہے جس کے بارے میں اس کو نیگیٹو خیال نہ ہے، کیونکہ عورت کا جو مرد کو دیکھنا ہے یہ اس لیول کی چیز نہیں ہے. وہاں پہ وہ گنجائش موجود ہے جو غامدی صاحب نکالتے ہیں. غامدی صاحب کا تو موقف ہے نا کہ اگر بری نظر سے دیکھیں تو نگاہ اٹھانا حرام ہے، ادروائز کوئی حرام نہیں ہے. جو قرآن میں حکم آیا کہ مومن مردوں کو کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ضرورتاً دیکھنا جائز ہے. یہ بات عورت کا مرد کو دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا ہر صورت میں منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ایکٹیو نیچر کا ہوتا ہے، اس میں برا خیال آ جاتا ہے. عورتیں عموماً اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسیو بنایا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پردہ ہے نا وہ مرد نے نہیں کرنا ہوتا، عورت نے کرنا ہوتا ہے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مرد بھی پردہ کر کے نکلے تاکہ کسی عورت کی نگاہ نہ ان پہ پڑ جائے. یہ اس کا فزیکلی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفرنٹ بنایا. بہرحال جہاں پہ یہ خطرہ ہو وہاں پہ آڈیو سنیں، ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ اکیڈمی میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اب تو یہ یوٹیوب کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے یہ ایشو ہی ختم ہو گیا کہ آپ
کسی فزیکلی کسی جگہ پہ جا کے کریں. ہاں جہاں پہ عورتیں درس دیتی ہیں وہاں اپنی عورتوں کو ضرور. الہدا انٹرنیشنل میں بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, ان کی سسٹر بھی ہیں نگت ہاشمی, ان کے بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں اور بڑے پردے کا اہتمام ہوتا ہے. وہاں پہ بالکل مردوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے پروگرام مینیج کرتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو بھیجیں, وہ درس اٹینڈ کریں, کورسز کریں. لیکن جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اس کی اسلام میں بالکل کوئی گنجائش نہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے جب مرد و عورت کے اختلاط کے بارے میں پوچھا گیا, اس کانٹیکسٹ میں سوال ہوا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. اتنے سخت لفظ استعمال کیے. اور آپ دیکھ لیں آج کل, میں تو خیر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے شاید میٹرک سے پہلے کبھی آخری دفعہ کوئی اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھا, اس کے بعد تو میں نے کوئی ڈرامہ, اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی اب تو ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں, وہ اس قسم کے افیئرس دکھا کے اور پریکٹیکلی لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تو ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہے. کئی ایک ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ ان ڈراموں کے ذریعے خواہ مخواہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. دیکھیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک ہی ڈرامہ 8 سے 9 لگتا تھا, سڑکیں ویران ہو جاتی تھی, لوگ وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور اس سے آپ کوئی مورل لیسن لے کے اٹھتے تھے. یعنی 80s کے 90s کے جو ڈرامے ہیں نا وہ ماسٹر پیس ہیں. من چلے کا سودا اشفاق صاحب کا لگتا تھا, اندھیرا اجالا, وارث, یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے اس نیشن کی ذہنی تطہیر کی اور بلڈنگ, جسے کہتے ہیں نا بلڈ کرنا کسی نیشن کو. لیکن اب کیا ہے, اب ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. جس قسم کی گاڑیاں اور جس قسم کے یہ معاملات دکھائے جا رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں 0.0001% لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے. آپ کے سامنے یہ سارے معاملات, تو وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ ڈرامے تو ختم ہی کر دینے چاہیے. میں تو کہتا ہوں ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے. اس کی بجائے آپ نیشنل جغرافک, ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, یہ چینلز دیکھیں. اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انہوں نے سارے چینلز اردو میں ڈب کر دیے ہیں. ہم لوگ یہ ایفرٹ نہیں پوٹ کر سکے. وہ انڈیا کے چینلز کے اوپر پابندی لگائی, بہت اچھی بات ہے, یہ چینلز بھی بند ہو گئے. وہ اتنی تو کر استعمال کرو کہ ان چینلز کے اوپر پابندی لگاؤ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. جو ڈراموں والے, فلموں والے چینل ہیں, یہ چینلز کیوں بند کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ نیشنل جغرافک کو ٹرانسلیٹ کر سکو کہ ہماری لوگ اردو میں ایجوکیٹ ہو سکیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 90s کے اندر PTV 2 شروع ہوا تھا, اس میں جتنی سائنٹیفک اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں ڈسکوریز یا سائنٹیفک تعلیم جو ہے وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھائی جاتی تھی. نیشنل جغرافک کے پروگرام اس وقت وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھاتے تھے اس زمانے میں. یار اب تو پاکستان کی جو لوکل لینگویجز ہیں, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, اس کے اندر چینلز ہونے چاہیے تھے نیشنل جغرافک کے. یعنی ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے تھا نا. تو آج کے ذرا ینگ بچوں کو پوچھیں جو 99 یا 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اردو ڈبنگ کے ساتھ کوئی سائنٹیفک پروگرام ہمارے چینلز کے اوپر دیکھا ہے. اس کا مطلب ہم تو بالکل ریورس ہی گئے ہیں نا. 90s میں PTV 2 ایجوکیشنل کا چینل شروع ہوا تھا, تو اس میں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. ایون FSC لیول کی جو فزکس تھی اس کے سارے وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کر کے, وہ جو گوروں نے کیے ہوتے تھے, اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا. ایک ایک چیزیں کلیئر ہوتی تھی. اب تو ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا, لیکن ہم تھیندے تھی گیا. بس آپ ہمارے پولیٹیشنز کے, ہمارے ریاستی اداروں کے لیڈرز کی صرف باتیں, بیانات سن لیں, ٹھیک ہے. اپنے سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی تعلیم میں نے سب کی ایک جیسی کرنی ہے.
تو ایک جیسی کرنے کا تو مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آکسفورڈ کا سلیبس نہیں پڑھ رہے ان کو اپ لفٹ کریں. انہوں نے پکڑ کے جو پڑھ رہے تھے ان کو بھی نیچے کر دیا. اب کانوینٹ میں میری اپنی بچیاں بھی پڑھتی ہیں, کیا سٹینڈرڈ ہے ان کا پڑھانے کا, کیا سٹائل ہے. میں کہتا ہوں جی بچی آپ کانوینٹ داخل کرائیں پھر 10 سال کے لیے بھول جائیں, وہ سب کو ایک جیسا بنا کے نکالتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اسکول. ان کو کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ ختم کر کے آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لگائیں, بجائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کورس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ٹیلنٹڈ بچے نکل رہے ہیں ملک سے کانوینٹ سے پڑھ کے تو وہ بھی نکلنے بند ہو جائیں. اور رہی صحیح کسر جیڑی کرونا نے کاٹ دیتی ہے, بچے قابو سے ہی باہر ہو گئے. 1.5-2 سال سے تو آپ سمجھیں کہ بچے چھٹیوں پہ ہی ہیں, جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کھلنے نہیں کھلنے, ایک دن کھلنا ہے 2 دن بند ہونا ہے. روٹین ہی نہیں بنتی. روٹین تو روزانہ کے کاموں سے بنتی ہے. انہیں مار مار کے لٹانا پڑتا ہے بستروں پہ اور صبح مار مار کے اٹھانا پڑتا ہے. پہلے سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. تو وہ پاورٹی سرکل کو ہمارے ان غریب ملکوں میں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ تعلیم ہے. غربت کا سرکل یعنی غربت کا جو دائرہ ہے, اس سے باہر نکلنے کا ذریعہ ایک تعلیم ہے. ورنہ تو امیر آدمی کا بیٹا ہی امیر ہوگا جو آ کے باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے گا, دکان کے اوپر کاروبار کو سنبھال لے گا. لیکن غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس ریسورسز ہی کوئی نہیں ہے, وہ امیر تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے کہ وہ پڑھ لکھ جائے, اچھی نوکری حاصل کر لے, اور وہ پھر اس پاورٹی سرکل سے پوری فیملی کو باہر نکال دے. یعنی اکثر آپ مڈل کلاس فیملیز جو دیکھتے ہیں, لوور مڈل کلاس, وہ تعلیم کے ذریعے اوپر آئی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ ہمارے باؤ اجداد کو دیکھیں گے, وہ بیچارے ان کی وہ اس طرح کا لائف کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, لیکن تعلیم کی وجہ سے آہستہ آہستہ فائنانس میٹ ہوئی ہے. تو غریب خاندانوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے وہ غربت کے سرکل سے خود بھی نکلتے, پاورٹی سرکل سے اپنے گھر والوں کو بھی نکالتے. وہ بھی غریب سے یہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں, یورپ کے اندر, اب ویکسینیشن کے بعد انہوں نے پراپرلی اسکول وغیرہ کھول دیے, اور یہاں پہ آپ حالت دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہمارے بڑوں کی. جب ہمارے بڑوں کی میٹنگز جو ہیں وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو رہی ہوں اور ملک کے ایشو ڈسکس نہ ہو رہے ہوں, ہماری اپوزیشن کا کام صرف گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنا ہو, ایک دوسرے کے سکینڈلز نکالنا ہو, ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کرنا ہو, بجائے کوئی کام کرنے کے, پھر سر یہی کچھ ہوگا. جب ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ ہم کسی کی ویڈیو بنوا لیں اور لیک کر دیں, تو سر پھر قوم کا تو پھر یہی حال ہوگا نا. تو یہ ہمارے بس میرا خیال ہے ہمارے جو بڑے ہیں نا, یہ صرف ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, کام کوئی نہیں اس قوم کے لیے کر سکتے.